بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، رہتے اور بستے ہیں، وہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار، معاون اور دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن کے بھائی ہیں، اور ان کی اس معاون اور مددگار کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، بھائی چارے کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، تو اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے معاون و مددگار اور دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، گناہ کے کام سے روکتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور جو کام اچھے ہیں اس کا حکم دیتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین رحم کرے گا۔ اللہ رب العالمین غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بہت ساری باتیں معلوم ہوئی کہ ایک مومن کی صفت کیا ہونی چاہیے، ایک مسلمان کا کام کیا ہونا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ تم ایک دوسرے کے دوست ہو، ایک دوسرے کے ہمدرد ہو، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو، ایک دوسرے کے معاون ہو، ایک دوسرے کے مددگار ہو۔ تو کس طرح سے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ دے کر کے، ایک دوسرے کو برائیوں سے روک کر کے، ایک دوسرے کو اچھائی کی تعلیم دے کر کے، ایک دوسرے کو صراط مستقیم پر چلا کر کے، ایک دوسرے کو نمازی بنا کر کے، ایک دوسرے کو نہ زکوٰۃ دے رہے ہو تو زکوٰۃ دلوا کر کے۔ ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ہر مسلمان کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کو اس طرح رہنا چاہیے جیسے کہ یہ جسم کا یہ جو پورا معمہ کھڑا ہے، اس طریقے سے ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مومنوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت و ہمدردی کرنے میں، ترس کھانے میں، شفقت و مہربانی کرنے میں وہ ایک جسم کے مانند ہے، جیسا کہ ایک جسم کے اندر کوئی بیماری آ جائے، ایک جسم کے اندر کوئی تکلیف ہو جائے، جسم کے اندر کوئی گھاؤ ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی چوٹ لگ جائے تو اس چوٹ کی وجہ سے پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، پورا جسم اس درد کو سہتا ہے اور پورا جسم بخار سے تڑپ اٹھتا ہے اور بیدار رہتا ہے۔ یہی حال مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان اگر ہمدرد، ایک مسلمان اگر پریشانی میں ہے، ایک مسلمان اگر مصیبت میں ہے، ایک مسلمان اگر بھوک مری سے مر رہا ہے، ایک مسلمان کو کوئی تکلیف ہے تو پورے کے پورے مسلمان اس درد میں شریک ہونا چاہیے، اس درد کو تکلیف محسوس کرنا چاہیے۔ یہ ہے مسلمانوں کی خیر خواہی، یہ ہے مسلمانوں کی ہمدردی، یہ ہے مسلمانوں کی محبت اور الفت اور مودت انسیت۔ یہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر کوئی بیماری ہو جائے، جسم کے اندر کوئی تکلیف ہو جائے تو اس تکلیف کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ انگلی میں چوٹ لگ گئی ہو تو صرف انگلی کو درد ہو، بلکہ اس درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے اور اس درد کی وجہ سے پورے جسم میں انسان کا بخار آ جاتا ہے اور اس بخار کی وجہ سے وہ تڑپ اٹھتا ہے، وہ بیدار ہوتا ہے۔ انگلی میں چوٹ لگی ہو لیکن آنکھیں سو نہیں رہی ہے، انگلی میں درد ہو، انگلی میں تکلیف ہو، لیکن اس انگلی کی درد کی وجہ سے پورا جسم درد محسوس کر رہا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی ہمدردی، یہ ہے مسلمانوں کی محبت اور الفت۔ اس طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو رہنے کی تلقین کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے رہنا چاہیے مل جل کر کے اس حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا، اور یہ حدیث سمجھ لینے کے بعد اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم کسی کے درد میں، ہم کسی کے دکھ میں، ہم کسی کی پریشانی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر کئی حقوق ہیں۔ پہلا حق ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب البر والصلہ کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم میں سے کوئی شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا حتی تحابوا، یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے۔ جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے، جب تک تم ایک دوسرے سے خیر خواہی نہیں کرو گے، جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ نہیں رہو گے، تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں بن سکتے، تمہارے اندر ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کر لو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں کہ جب تم اس بات کو کر لو گے، اس کام کو کر لو گے تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے، تم آپس میں ایک دوسرے کے خیرخواہ بن جاؤ گے، تم ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہی کرنے لگو گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو جہاں ملو، ایک دوسرے سے جب بھی ملو تم ایک دوسرے کو سلام کرو۔ جب سلام کرو گے تو محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تو ایمان پیدا ہوگا، اور جب ایمان پیدا ہو جائے گا تو تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محبت کرنے کا انداز بتا دیا کہ اگر تم ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ انسیت کے ساتھ الفت و مودت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو جب بھی ملے اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرو۔ جب تم سلام کرو گے تو آپس میں محبت بڑھے گی، اور جب محبت بڑھے گی تو ایمان پیدا ہوگا، جب ایمان پیدا ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ ایک دوسرے سے محبت کرنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کا ہمدرد جب بنو گے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ رہو گے تو اللہ رب العالمین کی محبت تمہیں نصیب ہوگی۔ حضرت ادریس الخولانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے کہا، اے معاذ بن جبل، میں اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ واقعی تم مجھ سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ کو خوشخبری ہو، کیونکہ میں نے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازرین فیہ والمتبازلین فیہ۔ صحیح الترغیب والترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس شخص کے لیے میری محبت، ان لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے جو میری رضا کے خاطر کسی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ مل بیٹھتا ہے اور اس کی زیارت کرتا ہے اور اس کے لیے خرچ کرتا ہے۔ چار چیزیں معلوم ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کی محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت کرے گا جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے خاطر محبت کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، جو ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ آپسی محبت کرنے سے ایک انسان ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء وأن يكره بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین خصلتیں جس شخص کے اندر موجود ہو، تین عادتیں جس انسان کے پاس ہو، تین خصلتیں جس انسان میں جمع ہو، وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما،
کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا وہ کسی سے محبت نہ کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ وہ محبت کرتا ہو، اور اگر کسی انسان سے وہ محبت کرتا ہو تو محض اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے خاطر۔ اور تیسری چیز کہ اسلام سے پھرنا، اسلام سے پلٹ جانا اسے ویسے ہی ناپسند ہو جس طریقے سے آگ میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہو۔ یہ تین خصلتیں، یہ تین صفتیں جس شخص کے اندر موجود ہو وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ تو کیا ہم اور آپ اپنے غریبان پر ٹٹول کر کے دیکھیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہیں، کسی سے الفت و محبت اور انسیت رکھتے ہیں، تو کیا اس میں اللہ رب العالمین کی رضا شامل ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب کوئی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، آپس میں تو میں ہو جائے، آپسی عداوت پنپنے لگے، عداوت و دشمنی بڑھنے لگے، تو ایک انسان عاجز آ کر کے کہتا ہے کہ میں دین سے غافل ہو جاتا ہوں، میں دین کو چھوڑتا ہوں، میں دین کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتا ہوں، تو وہ ایسے ہی ناپسند کرتا ہو، اسلام سے پلٹنے کے لیے ویسے ہی ناپسند کرتا ہو جس طریقے سے وہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا۔ آپسی محبت و الفت کے ساتھ رہنے سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اعلان کرے گا، اللہ رب العالمین فرمائے گا أين المتحابون بجلالي اليوم، کہ آج وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا کے اندر میری رضا کے خاطر لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے، وہ کہاں ہے؟ میں اسے اعلان کر کے بلا رہا ہوں، میں اسے آواز دے رہا ہوں کہ وہ میرے سائے کے اندر پناہ گزی لے لے، اور آج میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ دن اتنی تپش اور اتنی پریشانی کا عالم ہوگا، قیامت کے دن ہوگا جب ایک انسان کے سر کے اوپر سورج آ جائے گا سوا نیزے سے، اور کچھ ہی میل کے فاصلے پر ہوگا۔ کیسا عالم ہوگا، کتنی تپش ہوگی، کتنی حرارت ہوگی، کتنی گرمی ہوگی، کتنی پریشانی کے عالم ہوگا جب اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اس سائے میں اگر تم پناہ لینا چاہتے ہو، اس سائے میں اگر تم پناہ گزی ہونا چاہتے ہو، تو اپنی بھائی سے اللہ کی رضا کے خاطر محبت کرو۔ کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ رب العالمین اعلان کرے گا أين المتحابون بجلالی اليوم، آج وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے خاطر اپنے بھائی سے محبت، انسیت اور الفت رکھا کرتے تھے، میں آج اپنا سائے میں اسے نصیب دوں گا، اسے سایہ نصیب کروں گا۔ اور وہ شخص کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کے خاطر دو آدمی آپس میں محبت کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے جدا جدا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ ایک انسان کو ہم سمجھا رہے ہیں بھائی شریعت یہ ہے، شریعت کے اندر یہ اعمال کرنے ہیں، بار بار سمجھانے کے بعد اگر وہ نہیں سمجھتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، وہ اسلامی شعار اور اسلامی لباس اختیار نہیں کرتا ہے، وہ مسلمانوں کے مجلس میں نہیں بیٹھتا ہے، وہ مسجدوں میں آ کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس انسان سے تم اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر الگ ہو سکتے ہو، کٹ سکتے ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک انسان کو دعوت دو، دعوت توحید اس تک پہنچاؤ، نماز کی تلقین کرو، زکوٰۃ دینے کی تلقین کرو، اور اسلام کے اندر جو اعمال ہے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آرستہ و پیرستہ اسے کرائے، اس کے باوجود اگر وہ ڈھٹائی کرتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ اسلام میں شامل نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ اسلام کے خلاف کام کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے، اس انسان کو تم بائیکاٹ کرو، اس کو تم اس مجلس میں داخل ہونے مت دو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جدا ہونا ہے تو اللہ کے لیے، محبت کرنی ہے اللہ کے لیے۔ آج معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے، بار بار کہا جاتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، اسلامی شعار اپناؤ، اسلام پر عمل کرو، اسلامی تعلیمات کے اوپر اپنی زندگی گزارو، لیکن نہیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے وہ تو یہ سمجھتا ہے یہ مولوی بیوقوف ہے، یہ بس ہمیں پریشان کر رہا ہے، ہمیں پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے۔ ارے مولوی صاحب اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہر لمحے کا، ہر سیکنڈ کا حساب لے گا۔ تم حساب نہیں دے سکتے ہو کیونکہ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن فرمائے گا کہ کیا میری آیتیں تم تک پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی؟ کیا جواب دو گے؟ ارے مولوی صاحب تو پہنچا کر کے چلے گئے، مولوی صاحب نے تم تک پہنچا دیا، تمہارے پاس جواب نہیں ہے، تم جواب نہیں دے سکتے ہو۔ کل قیامت کی الآخرت کے دن کے لیے تیاری کرو اور اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو الفت و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کی تعاون اور ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی قوت دے، اس بات کی توفیق دے ہم کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکیں، لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کر سکیں، توحید کی دعوت دے سکیں اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کی طرف ہم اسے بلا سکیں، کیونکہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ارے اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے، وہ مانے یا نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم اپنا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ وہ اپنا جانے، وہ اس کا جانے اور اس کا خدا جانے، وہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، ہمیں کوئی اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے اس تک دعوت پہنچا دینا، اللہ کی دعوت پہنچا دینا، رسول کی تعلیمات اس کے کانوں تک پہنچا دینا، باقی وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلا سکیں، قرآن کی طرف بلا سکیں، حدیث کی طرف بلا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی پریشانیوں کو تو دور عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں، ہم میں جو بیمار ہیں، اللہ رب العالمین تو اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم میں جو قرض دار ہیں اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے تو کوئی آسان راستہ عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر ہمیں زندہ رکھ، توحید کے اوپر، عقیدے کے اوپر زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید کے اوپر اور عقیدے کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔